جڑ کا کام۔ جارج برنارڈ شاہ انگریزی زبان کا مشہور ادیب اور مفکر تھا۔ اس نے شیکسپیئر سے اپنا مقابلہ کرتے ہوئے کہا، "He was a much taller than me, but I stand on his shoulder." وہ مجھ سے بہت زیادہ قداور انسان تھا، مگر میں اس کے کندھے پر کھڑا ہوا ہوں۔ برنارڈ شاہ شیکسپیئر کے مرنے کے تقریباً 250 سال بعد 1856 میں پیدا ہوا۔ شیکسپیئر نے اپنے زمانے میں انگریزی زبان کو جہاں پایا تھا اس پر اس نے اپنی کوششوں سے مزید اضافہ کیا، حتیٰ کہ اس کو ترقی کے ایک نئے مرحلے میں پہنچا دیا۔ شیکسپیئر کے بعد سینکڑوں اہل قلم پیدا ہوئے جو اس کو مزید آگے بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ زبان اس اعلیٰ ترقی یافتہ مرحلے تک پہنچ گئی جہاں برنارڈ شاہ کو موقع ملا کہ وہ اپنی قلمی جدوجہد کا آغاز کرے۔ برنارڈ شاہ کے پیشروؤں نے اگر اس کے لیے کندھا فراہم نہ کیا ہوتا تو برنارڈ شاہ کے لیے ناممکن تھا کہ وہ ادبی ترقی کے اس بلند مقام پر پہنچے جہاں وہ اپنی کوششوں سے پہنچا۔ یہی اصول زندگی کے تمام معاملات میں جاری ہے۔ پچھلے لوگ جب ابتدائی منزلیں طے کر چکے ہوں، اسی وقت یہ ممکن ہے کہ بعد کے لوگ آگے کی منزلوں پر اپنا سفر جاری کریں۔ اگر پچھلے لوگوں نے اپنے حصے کا کام نہ کیا ہو تو آگے آنے والوں کو آگے کے بجائے پیچھے سے اپنا سفر شروع کرنا پڑے گا، کیونکہ سفر ہمیشہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں آپ کھڑے ہوئے ہوں، نہ کہ وہاں سے جہاں آپ پہنچنا چاہتے ہیں۔ جس مکان کے نیچے کی دیواریں ابھی تیار نہ ہوئی ہوں، اس مکان کی بالائی منزلیں کس چیز کے اوپر کھڑی کی جائیں گی؟ جو قوم ایک ایسے ماضی کی وارث ہو جس نے وراثت میں اپنی اگلی نسلوں کو صرف رومانوی شاعری اور پرجوش تقریریں دی ہوں، جو غیر پختہ اقدامات کے نتیجے میں بربادیوں سے دوچار ہوتی رہی ہو، جو جذباتی خوش فہمیوں کی غذا کھاتے کھاتے حقیقت پسندی کا مزاج کھو بیٹھی ہو، جس نے ابتدائی استحکام سے پہلے سیاست بازی میں پڑھ کر اپنے مواقع کو ضائع کیا ہو، جو اپنی ہنگامہ آرائیوں کی وجہ سے تعلیم، صنعت، تجارت اور زمانی شعور میں تمام قوموں سے پیچھے ہو گئی ہو، جو مطالباتی مہموں اور احتجاجی سیاستوں میں یہ بھول گئی ہو کہ مانگنے سے پہلے منوانے کی طاقت پیدا کرنا ضروری ہے۔ ایسی پچھڑی ہوئی قوم کی اگلی نسلیں آگے کی منزل سے اپنا سفر شروع نہیں کر سکتی۔ ان کو لامحالہ وہاں سے چلنا پڑے گا جہاں سے ان کے باپ دادا نے اپنے راستے کو چھوڑا تھا۔ ایسے لوگ اگر دوبارہ لفظوں کی اسی بہادری میں مشغول ہو جائیں جس میں ان کے پیشرو مشغول تھے، تو یہ صرف اس وقت کو مزید ضائع کرنے کے ہم معنی ہوگا جس کو ان کے باپ دادا بہت بڑی مقدار میں ضائع کر چکے ہیں۔ عملی نتیجہ صرف عملی کاموں کے ذریعے پیدا کیا جا سکتا ہے۔ الفاظ کی کھیتی سے عمل کی فصل کاٹی نہیں جا سکتی۔ قدرت کو ایک درخت اگانا ہوتا ہے تو وہ بیج سے اپنا عمل شروع کرتی ہے۔ یہ قدرت کی طرف سے انسان کے لیے ایک خاموش سبق ہے۔ بیج سے چل کر کوئی بھی شخص درخت تک پہنچ سکتا ہے، مگر درخت سے چل کر درخت تک پہنچنا چاہیں تو ایسا واقعہ اس زمین پر کبھی نہیں ہوگا۔